چلیے ذرا تصور کریں، ایک شخص کمرے میں داخل ہوتا ہے اور بغیر کوئی لفظ کہے سب کی توجہ کھینچ لیتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آج کے اس جائزے میں ہم بالکل یہی سمجھنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے کوئی بھی انسان روایتی کامیابیوں کے بغیر بھی فوری طور پر اپنا رعب اور عزت قائم کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے کیونکہ ہم اکثر یہ مان کر بیٹھ جاتے ہیں کہ عزت کمانے کے لیے پہلے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اصل میں یہ سفر اندر کے اعتماد سے نہیں بلکہ ظاہری رویے سے شروع ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا راز ہے؟ ایک ایسا انسان جس نے شاید ابھی تک زندگی میں کوئی بہت بڑا تیر نہ مارا ہو، وہ بھی لوگوں کو یہ ماننے پر کیسے مجبور کر دیتا ہے کہ اس میں بے پناہ طاقت اور کنٹرول ہے؟ ہم اکثر ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہے نا؟ اور یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ آخر ان کی موجودگی میں ایسا کون سا جادو ہے جو سب کو ان کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اب اس حوالے سے یہ نقطہ بہت کمال کا ہے۔ یہاں بنیادی خیال یہ ہے کہ سچا اعتماد اس بارے میں بالکل نہیں ہے کہ ماضی میں کیا کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کسی کی ظاہری موجودگی اس کے شاندار مستقبل کی کیسی تصویر پیش کر رہی ہے۔ جسمانی حرکات، الفاظ کی ادائیگی اور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا انداز، یہ سب خاموشی سے چیخ چیخ کر بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان واقعی کسی بڑی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلی اور بڑی ذہنی رکاوٹ کی بات کرتے ہیں، یہ ہے دیکھنے والوں کا وہم۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی اس عجیب سے دباؤ کو ضرور محسوس کیا ہے، ایک پوشیدہ ہجوم کا خوف۔ یہ وہم کے کمرے میں موجود ہر شخص ہر وقت ہمیں ہی گھور رہا ہے، ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے اور دلی دل میں ہم پر تنقید کر رہا ہے۔ دراصل یہی وہ ڈر ہے جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور ہماری باڈی لینگویج کو بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے جیسے ہم ہر وقت کسی کڑے امتحان سے گزر رہے ہوں۔ لیکن ذرا حقیقت پر غور کریں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ہی الجھنوں، اپنی ہی خامیوں اور اپنی ہی گھبراہٹ میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اس کے پاس دوسروں کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ یہ جان لینا کس قدر سکون کی بات ہے نا؟ جب یہ احساس ہو جائے کہ باقی سب بھی اپنے ہی خول میں قید ہیں تو پھر رویہ میں ایک زبردست قسم کی آزادی مل جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی ہمیں اتنے غور سے نہیں دیکھ رہا ہوتا جتنا ہم تصور کر لیتے ہیں۔ اس ذہنی بوجھ کو اتارنے کے بعد اب بات کرتے ہیں روزمرہ کی بات چیت میں نظریں ملانے کی طاقت پر۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ اب ذرا اس دلچسپ مشاہدے کو دیکھیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ روزانہ جن 10 لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے ان میں سے بمشکل کوئی ایک انسان ایسا ہوتا ہے جس میں اتنی ہمت اور ٹھہراؤ ہو کہ وہ مسلسل نظریں ملا کر بات کر سکے۔ باقی 90% لوگ بس ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ عدم اعتماد کی کتنی واضح اور بڑی تصویر ہے، جہاں زیادہ تر لوگ بس نظریں چرانے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بات کرتے وقت نظریں چرانا یا اپنے سر کو ہر وقت جھکا کر رکھنا فوری طور پر سامنے والے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہاں کمزوری ہے اور اختیار کی کمی ہے۔ اس کے بالکل الٹ، سر اٹھا کر اور نظریں ملا کر بات کرنا پختگی اور مکمل کنٹرول کا اعلان ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے کون کھڑا ہے، بس سیدھا اور آنکھوں میں دیکھنا ہی اصل طاقت کی نشانی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بولنے کی رفتار پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ادا کیے گئے الفاظ کی رفتار کیسے ہماری پوری شخصیت کا تاثر بدل دیتی ہے۔ جب الفاظ کو بہت تیزی سے ایک روانی میں بولا جاتا ہے نا، تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے۔ یہ واضح طور پر اندرونی گھبراہٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ سننے والوں کو لگتا ہے کہ بس جلدی سے بات ختم کر کے جان چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ذرا رکیے، اس کے برعکس وہ انسان جو آہستہ، ٹھہر کر اور پورے اطمینان سے ایک ایک لفظ ادا کرتا ہے، وہ کچھ کہے بغیر ہی پورے کمرے پر اپنا رعب طاری کر دیتا ہے۔ اس کا یہ انداز مکمل کنٹرول کا احساس دلاتا ہے۔ اگر آواز میں تھوڑا سا ٹھہراؤ اور ایک خاص قسم کی سرد مہری یا سکون لایا جائے تو یہ دوسروں کو اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کان کھول کر پوری توجہ سے سنیں۔ بات کرنے سے پہلے ایک ہلکا سا، بالکل چھوٹا سا وقفہ، آواز کا بالکل صحیح چناؤ اور دھیمی رفتار۔ یقین مانیں، یہ ایک ایسا زبردست ٹول ہے جو کسی کی بھی پروفیشنل یا ذاتی زندگی میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اس اگلے حصے کی طرف آتے ہیں جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ ہے جسمانی جگہ کو گھیرنا، یعنی ایک انسان کسی کمرے میں اپنی موجودگی کا احساس کیسے دلاتا ہے۔
ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ جگہ کو اپنے انداز سے بھر لینا چاہیے، جیسے کرسی پر بازو پھیلا کر بیٹھنا یا بات کرتے وقت ہاتھوں کا کھلا استعمال کرنا۔ جب جسمانی پوزیشن کھلی رکھی جاتی ہے تو یہ خاموشی سے لوگوں کو عزت دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب ہم پھیل کر بیٹھتے ہیں اور ایسا محسوس کرواتے ہیں کہ یہ جگہ مکمل طور پر ہماری ہے تو ہم دراصل اپنا لوہا منوا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس کسی کونے میں سمٹ کر بیٹھ جانا تو بالکل کمزوری کی علامت بن جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی کام کی بات ہے، کوئی شوخ رنگ کا لباس پہننا یا ذرا کھل کر اونچی آواز میں ہنسنا کسی دیوار کے ساتھ چپک کر چھپ جانے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اگر کوئی ہمیں تھوڑا سا عجیب یا کچھ زیادہ ہی نمایاں سمجھتا بھی ہے تو کیا ہوا، کم از کم ہماری موجودگی تو محسوس کی جا رہی ہے نا۔ دیوار کا حصہ بن کر بالکل غائب ہو جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اپنا ایک الگ رنگ جمایا جائے۔ چلیں اب آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ تمام ظاہری اور جسمانی عادتیں کیسے مل کر ایک اٹوٹ قسم کا اندرونی اور ذہنی اعتماد بناتی ہیں۔ اپنی اندرونی گھبراہٹ کو لوگوں کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح پیش کرنے سے انکار کرنا دراصل ایک بہت مضبوط نفسیاتی ڈھال بناتا ہے۔ بات سیدھی سی ہے، جب تک ہم خود کسی بات پر شرمندہ ہونے کی یا دبنے کی اجازت نہ دیں، دنیا کا کوئی بھی طنز یا مذاق ہمیں نیچا نہیں دکھا سکتا۔ یہ ایک ایسا ذہنی کلا ہے جس پر کوئی بیرونی شخص حملہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب ذرا اس مثال کو دیکھیں۔ فرض کریں کہ کسی شاندار سی تقریب میں اچانک کپڑوں پر کوئی مشروب گر جائے۔ یہ ایک انتہائی شرمندہ کر دینے والا اور دباؤ والا لمحہ ہو سکتا ہے نا؟ لیکن سچا اعتماد اس ساری صورتحال کو بالکل بے اثر کر دیتا ہے۔ اسے ہلکا پھلکا لینا، اس پر مسکرا دینا اور بالکل سکون سے کپڑے صاف کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو جاری رکھنا، یہ سب ثابت کرتا ہے کہ حالات پوری طرح قابو میں ہیں اور یہ چھوٹا سا حادثہ کسی کو پریشان نہیں کر سکتا۔ یہ اقتباس اس پورے سفر کو بہت خوبصورتی سے سمیٹتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب مسلسل ایک طاقتور اور پراعتماد شخص کی جسمانی عادات کو اپنایا جاتا ہے تو ہمارا ذہن بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے اور اسے اندر تک محسوس کرنے لگتا ہے۔ دراصل یہ ظاہری باڈی لینگویج ہی ایک سچا اور پختہ اندرونی اعتماد بن کر ابھرتی ہے۔ تو سارے جائزے کے بعد ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ ہم اس گفتگو کو ختم کریں گے۔ اگلی بار جب کسی ہجوم میں یا کسی میٹنگ میں جانا ہو تو اپنی کون سی جسمانی عادت کو سب سے پہلے تبدیل کیا جائے گا؟ کیا نظروں سے نظریں ملائی جائیں گی یا پھر اپنی جگہ کو پورے اعتماد کے ساتھ گھیرا جائے گا؟ کیونکہ یاد رکھیں، ظاہری شکل سے اندرونی مضبوطی تک کا یہ سفر بس اگلی ہی ملاقات سے شروع ہونے والا ہے۔